بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اردو ادب میں آپ بیتی کی روایت کا خصوصی مطالعہ، کہ آپ بیتی جو ہے یہ کیا ہوتی ہے اور اس کی روایت کہاں پڑی، کس طرح سے یہ اردو ادب میں آئی، اور اس کے علاوہ آپ بیتی میں کون کون سی شخصیت جو ہیں شامل ہیں اور مقبولیت کے حامل ہیں۔ تو آپ بیتی محض جو ہے یہ مصنف کے ذاتی حالات و واقعات کا مجموعہ ہی نہیں ہوتی، بلکہ لکھنے والے کے جذبات و احساسات اور اس کی روشنی میں مشاہدات اور تجربات کی مدد سے اس کے جو ہے نقطہ نظر کی ترجمان بھی ہوتی ہے۔ عام طور پر جو ہے وہ دیکھا جائے تو آپ بیتی یادداشت اور حافظے کی مدد سے اخیر عمر کے اس حصے میں لکھتا ہے جب اس کے پاس اتنا مواد جمع ہوتا ہے جسے وہ دوسروں تک منتقل کرنا چاہتا ہے، تاکہ قاری بھی اس کی زندگی سے جو ہے استفادہ حاصل کر سکے اور مکمل طور پر آگاہی سے واقفیت یا اس کی زندگی سے آگاہی حاصل کر سکے۔ تو اس ضمن میں مصنف کچھ باتوں کو چھپا بھی لیتا ہے اور کچھ کو سرسری طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ کچھ باتوں کی وہ تفصیل میں جانا بھی پسند کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے حالات و افکار سے آگاہ تو ضرور ہوں، مگر اس کے اپنے نقطہ نظر سے کہ اس میں ان تمام باتوں کا قدر تکلف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر سید عبداللہ جی ہے آپ بیتی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سب سے اچھی آپ بیتی وہ ہے جو کسی بڑے دعوے کے بغیر بے تکلف اور سادہ احوال زندگی پر مشتمل ہو۔ آپ بیتی کے ارتقاء کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یورپ میں کم و بیش تمام زبانوں میں آپ بیتی لکھنے کا رواج پرانے وقتوں سے ہی تھا، مگر اردو ادب میں آپ بیتی کی صنف زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اردو میں زمانہ حال تک لکھی گئی آپ بیتیوں میں مولانا جعفر کی کالا پانی، حسرت موہانی کی قید فرنگ اور فرحت اللہ کی یاد ایام عشرت فانی کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح مزید جو ہے مولانا عبد المجید سالک کی سرگزشت، نمبر 5 پہ ہے رشید احمد صدیقی کی اشفتہ بیانی میری، قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ ہے جی، احسان دانش کی جہان دانش، مرزا ادیب کی مٹی کا دیا، جوید اقبال کی اپنا گریباں چاک اور کشور نہید کی بری عورت کی کتھا مشہور آپ بیتیاں ہیں اور اردو ادب میں ان کو بہت مقبولیت حاصل ہے۔ تو مزید ہم دوستو آپ بیتی کے حوالے سے اس کی مختلف اشکال اور جو مشہور آپ بیتیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے۔